یا ایسے اعمال جن میں گناہ شامل ہوں گے وہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسی سے پھر علماء نے آگے مسائل نکالے ہیں بہت سارے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی حج کرتا ہے حرام کے مال سے، اب عمل پاک ہے لیکن اس میں حرام شامل ہوا جو گناہ ہے، تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا خبیث باتیں خبیث لوگوں کی، خبیث کام خبیث لوگوں کے، خبیث حرکتیں خبیث کرتوت خبیث لوگوں کے، والطیبون للطیبات، اور پاک پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اچھی بات کون کرے گا؟ جو خود اچھا انسان ہے۔ اچھا کام کون کرے گا؟ جو خود اچھا انسان ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم ہمارے ہاں لوگوں میں غلط پھیلا ہوا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ تو نبیوں کے راز ان کی بیگمیں قوم کو بتاتی رہی ہیں، اس کو قرآن کہتا ہے انہوں نے خیانت کی ہے نبیوں کے ساتھ۔ اب کیا کہو گے؟ شوہر غلط تھے اس لیے بیگمیں غلط ہوئی، نعوذ باللہ، یا بیگمیں غلط ہیں قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب شوہر بھی غلط ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بالکل غلط آیت کا مفہوم لوگوں نے بنایا ہے۔ اصل میں خبیثات اور خبیثین اور طیبات اور طیبین، اس کا معنی یہ ہے کہ اچھی باتیں اچھے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، بری باتیں برے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارے کاموں کا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ ہے، جیسی خوراک ہے ویسا جسم کام کرے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ میرے پیٹ میں جو جا رہا ہے میں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھوں، میں اس کا پتہ کروں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں، یا میری اولاد کے پیٹ میں جو جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی ضرب تقسیم حساب کتاب ہونا چاہیے، یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو کبھی امید نہ رکھو اس سے حلال کی کہ یہ کچھ حلال کرے۔ پھر ایمان والے کو اللہ نے روزے دیے تھے کہ تو روزے رکھ، ہفتے میں 2 روزے ہیں، سوموار کا جمعرات کا، سنت ہے، آپ نے ساری زندگی رکھا کہ کوئی باڈی کی اوور آلنگ ہو جائے، کوئی اندر جو کچھ تو نے ڈالا ہے اس کا کچھ حساب کتاب سیدھا ہو جائے۔ وہ روزے بھی گئے، ہفتے میں 2 روزے ہوں تو مہینے کے کتنے بنے؟ 8 روزے، اور پھر ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 چاند کی سنت ہے، آپ نے ساری زندگی رکھے۔ یہ 3 روزے بھی ساتھ شامل کر لو، 11 روزے ہیں۔ تو ایک باڈی جو 11 دن بھوکی رہے اور 19 دن کھانا کھائے، اس کی خود بخود اوور آلنگ ہوتی رہے گی اور وہ کتنی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور اگر جسم کی کوئی اوور آلنگ نہیں ہے اور 30 دن کھانا ہے اور دبا کے کھانا ہے، میں کہتا ہوں آخری سمجھ کے کھانا ہے، وہ سمجھتا ہے اس تو بعد لبڑا ہی نہیں۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ اس جمعے جو حدیث بیان کرنی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور گزشتہ جو حدیث اور روایت سنائی تھی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرتا ہے۔ اس حدیث کے موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات، کچھ احوال میں نے آپ کو ذکر کر دیے تھے، اس لیے اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیدھا ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب، لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، جب وہ خود پاک پاکیزہ ہے تو وہ پاک پاکیزہ چیز کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونے کا علماء نے
یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں پاک ہیں، یعنی ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ انسان کی ذات میں عیب ہوتے ہیں یا کسی حیوان کی ذات میں عیب ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے اقوال میں پاک ہے، اسی طرح اللہ اپنے افعال میں پاک ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی کوئی بات وہ حکمت سے خالی نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کی ذات وہ بغیر عیب کے ہے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کجی کے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں پاک ہے، اپنے افعال میں پاک ہے، اپنے اقوال میں پاک ہے، تو پھر اللہ رب العزت پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایسا ہر وہ فعل جو اپنی ذات میں ناپاک ہو یا عیب دار ہو یا غلط ہو، وہ اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائے۔ ہر وہ بات جو عیب دار ہے، جو بری ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت پاک ہے، پاک چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس عمل کو پیش کیا جائے وہ عمل 100% پیور اور پاک ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کو اللہ قبول نہیں کرتے، یا ایسے اعمال جن میں گناہ شامل ہوں گے وہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسی سے پھر علماء نے آگے مسائل نکالے ہیں بہت سارے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی حج کرتا ہے حرام کے مال سے، اب عمل پاک ہے لیکن اس میں حرام شامل ہوا جو گناہ ہے، تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کا حج سرے سے قبول ہی نہیں، اس بندے کا حج ادا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ذمے حج فرض تھا تو وہ فرض باقی ہے، ابھی فرض ادا نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ تین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج تو ہو گیا لیکن بغیر ثواب کے ہوا، جیسے حاضری لگ گئی ثواب کوئی نہیں ملا۔ یہی حال نماز میں ہے، نماز آئی فٹافٹ آیا، ادھورا پورا وضو کیا، دستی آ کے 2-4 سجدے مارے اور دے مار 4:30 اور اٹھ کے چل دیا، تو ہم کہیں گے حاضری تو لگ گئی لیکن نماز کا ثواب کوئی نہیں ملنا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آگے اسی طرح ادھورا پورا وضو کیا اور 2-4 ٹکرے مار کے جانے لگا۔ تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے، کہا میاں تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اسی طرح ایک آدمی آیا، یوں ہی اس کی بھی نماز تھی ادھوری پوری، اور وہ پڑھ کے جانے لگا تو آپ نے بھی بلا کے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، یہ تمہاری نماز نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر جانے لگا، آپ نے فرمایا ابھی بھی نہیں ہوئی۔ پھر تیسری دفعہ نماز پڑھی تو آپ نے بلا کے فرمایا تیری نماز ابھی بھی نہیں ہوئی۔ نے کہا رسول اللہ پھر آپ طریقہ بتا دیں کس طرح پڑھنی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تیرا رکوع، قیام، قعدہ اور نماز کے باقی افعال پورے نہیں ہوں گے تب تک تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے نماز کا ذمے سے اتر جانا، تو ذمے سے تو اتر گئی کہ حاضری تیری لگ گئی، تو آیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہوئی، اس نے کوئی فیصلے بھی کروائے، اس نے کوئی رحمت کا نزول کا کوئی کام بھی کیا،
تو اس میں جواب ہے نہیں۔ تو اسی طرح ایک آدمی نے حرام مال سے حج کر لیا تو امام احمد کے ہاں تو سرے سے حج ساقط ہی نہیں ہوا، اس کا حج ہوا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی فرماتے ہیں حاضری لگ گئی، لیکن یہ حج اللہ کے ہاں حج مبرور نہیں ہے، اس پہ اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک آدمی حرام مال سے صدقہ کر دیتا ہے، اب بظاہر عمل اچھا ہے لیکن اس میں حرام داخل ہو گیا تو عمل طیب نہیں رہا، تو یہ جو طیب ذات ہے اس کے ہاں قبول بھی نہیں ہو۔ عمل کا قبولیت میں طیب ہونا شرط ہے، اس لیے آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اگر بغیر طہارت کے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح حرام کے مال سے صدقے دو گے تو صدقے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے صدقہ دیا اس مال سے جو مال پاک ہے، طیب ہے، تب آپ فرماتے ہیں ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، جب بھی کوئی آدمی پاک پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ طیب اور پاک مال کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے، الا اخذها الرحمن بکفہ، اور ایک روایت میں الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ اس آنے والے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتے، وان کانت تمرا، اگرچہ وہ صدقہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، فتربو فی کف الرحمن، یہ صدقہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں بڑھنا شروع ہوتا ہے، پنپنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو پھر آپ نے فرمایا حتی تکون اعظم من الجبل، جب یہ صدقہ دیا تھا تو اس وقت تو ایک کھجور تھی، لیکن چونکہ یہ پاک تھی اللہ اپنی رحمت سے اس کو بڑھانا شروع فرمائیں گے، بڑھاتے 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 اجر میں یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا جتنا وزن کسی بڑے پہاڑ کا ہوتا ہے، وہ پہاڑ کا وزن اللہ اس کھجور پر لگا دیں گے، اتنی نیکی اور اتنا اجر دے دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ پاک مال میں سے آئے، وہ طیب ہو، کیونکہ اللہ طیب کے سوا کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہو، صاف ستھرا آدمی ہے تو وہ صاف ستھری چیز قبول کرے گا، گندی چیز اس کو پکڑاؤ پھینک دے گا۔ گندا آدمی گندی چیز ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، لوگوں نے اپنے گندگی والے کپڑے الگ رکھے ہوتے ہیں اور صاف ستھرے کپڑے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ورک شاپ کا لباس ہے وہ کسی دعوت اور کسی دسترخوان کا لباس نہیں ہے۔ تو جیسے انسان اگر خود پاک ہے، صاف ستھرا ہے تو وہ صاف چیز کو لے گا، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، صاف ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، تو آپ نے فرمایا لا يقبل الا طیبا، یہ بھی طیب اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز پسند نہیں کرتا، جس کو قرآن نے بیان کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہوتی، خبیث باتیں خبیث لوگوں کی، خبیث کام خبیث لوگوں کے، خبیث حرکتیں خبیث کرتوت خبیث لوگوں کے، والطیبون للطیبات، اور پاک پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اچھی بات کون کرے گا؟ جو خود اچھا انسان ہے۔ اچھا کام کون کرے گا؟ جو خود اچھا انسان ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم ہمارے ہاں لوگوں میں غلط پھیلا ہوا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، کیونکہ ہم پورا قرآن پڑھتے نہیں اور صحیح علم ہمارے پاس ہے نہیں، وقت ہی نہیں ہے وہ سیکھنے کا، تو جتنی موٹی موٹی بات ہمارے دماغ میں پڑتی ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے حساب کتاب سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کو بھی لوگوں نے غلط بنایا ہوا ہے، الخبیثات للخبیثین،
تو لوگوں نے اس کا خود سے یہ مفہوم بنایا ہوا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر بیگم زانی تھی تو اس کو 100% قرآن کے مطابق کہتے ہیں حکم لگ گیا اس کا کوئی نکاح زانی سے ہی ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کو مرد زانی ہے تو کہتے ہیں اس کو جو بھی بیگم ملے گی وہ زانیہ ہی ہوگی۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ تو لوگوں نے خود سے یہ بنا لیا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے پاک لوگ پاک چیزوں کے لیے بنے ہیں۔ اب وہ اس کا معنی بنا لیتے ہیں پاک مرد پاک عورتوں کے لیے بنے ہیں۔ تو آپ مجھے خود بتاؤ، ایک آدمی جس نے ساری زندگی زنا کیا ہے، اب وہ پکی سچی توبہ کر چکا ہے اور اپنی پچھلی زندگی پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور اب وہ بالکل ٹھیک اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اس میں کوئی زنا شراب نہیں ہے۔ اب اس کی ہو گئی شادی، جس لڑکی سے ہوئی بظاہر وہ لڑکی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں نہیں چونکہ یہ خود غلط تھا تو اس کو جو ملی ہے یہ بھی غلط ہی ہے۔ اب یہ شوہر اپنی بیگم پہ شک شروع کر دیتا ہے، چونکہ میں خود برا تھا تو قرآن کہتا ہے بروں کے لیے تو بری ہوتی ہیں، لہذا یہ بری آئی ہے۔ اب اس نے شک شروع کر دیا، اس پہ کئی طلاقیں ہو چکی ہیں، یہ میں آپ کو ایسے نہیں سنا رہا، ہم یہ دارالافتاء میں بیٹھے نا فتوے آتے ہیں لوگوں کے، وہ جی قرآن کہتا ہے کہ بروں کے لیے بری ہیں، میں نے زندگی پرانی بڑی بری گزاری ہے اس لیے میرے لیے تو یہ بری آئے گی، حالانکہ وہ بیچاری ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، پاک دامن ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے میرے عزیزوں، ورنہ مجھے بتاؤ آسیہ وہ عورت ہے جس کی تعریف قرآن نے کی ہے، شوہر کون تھا؟ فرعون۔ تو اب کیسے کہو گے یہاں طیبات للطیبین ہے؟ یہاں تو آسیہ خود طیبہ ہے، پاک عورت ہے، لیکن کس کے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے؟ فرعون کے کھاتے میں۔ کیسے کہو گے کہ یہاں پاک عورت پاک مرد کے لیے ہے؟ اور نوح علیہ السلام کی بیگم، لوط علیہ السلام کی بیگم، قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں بیگموں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے۔ خیانت کفر کی ہے، شرک کی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیگم ان کے راز قوم کو بتا دیتی تھی، لوط علیہ السلام کی بیگم وہ آنے والے مہمانوں کا آتا پتہ قوم کو دے دیتی تھی، تو نبیوں کے راز ان کی بیگمیں قوم کو بتاتی رہی ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے انہوں نے خیانت کی ہے نبیوں کے ساتھ۔ اب کیا کہو گے؟ شوہر غلط تھے اس لیے بیگمیں غلط ہوئی، نعوذ باللہ، یا بیگمیں غلط ہیں قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب شوہر بھی غلط ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بالکل غلط آیت کا مفہوم لوگوں نے بنایا ہے۔ اصل میں خبیثات اور خبیثین اور طیبات اور طیبین، اس کا معنی یہ ہے کہ اچھی باتیں اچھے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، بری باتیں برے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، اچھے کام اچھے لوگ کیا کرتے ہیں، برے کام برے لوگ کیا کرتے ہیں۔ یا اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اچھی طبیعتیں اچھی چیزوں کی طرف میلان رکھتی ہیں،
بری چیزیں، بری طبیعتیں بری چیزوں کی طرف میلان رکھتی. یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ پاک عورت کسی ناپاک مرد کے پاس نہیں جائے گی، یا کوئی ناپاک مرد ہے تو اس کے پاس ناپاک عورت ہی آئے گی. اس لیے اگر کسی کی اپنی زندگی نجی غلطیوں میں گزری ہے تو بیگم پہ شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی چونکہ میری زندگی اس طرح کی تھی تو اب جو بیگم آئے گی وہ بھی غلطی ہوگی. قرآن کہتا ہے خبیثات للخبیثین. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ مردوں کو عورتوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور بعض دفعہ عورتوں کو مردوں کے ذریعے آزماتے ہیں. بیگم بڑی اچھی ہے، خدمت گزار ہے، طاعت گزار ہے، لیکن شوہر انتہائی نکھٹو ہے، نکما ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو بیگم کی آزمائش پڑ گئی. یا شوہر بہت اچھا ہے، سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمے ہیں، خیال رکھنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، لیکن جو بیگم پلے پڑی وہ بد اخلاق نکلی، وہ نافرمان نکلی. تو اب اس شوہر کی بیگم کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، اور زندگی آزمائش کا نام ہے. بعض کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. اللہ نے ہر ایک طبقے کی ضرورت کو دوسرے طبقے سے جوڑا ہے. بیگم نہ ہو تو گھر بھی نہیں چلے گا، شوہر نہ ہو تب بھی گھر نہیں چلے گا. اس کی ضرورت کو اس سے جوڑ دیا، اس کی ضرورت کو اس سے جوڑ دیا. اب جس کو جس سے جوڑا ہے اس کی اس میں آزمائش رکھ دی ہے. اللہ پھر آزماتے رہتے ہیں. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ اچھے کام اچھے لوگ کرتے ہیں، برے کام برے لوگ کرتے ہیں. اچھی چیزیں اچھے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، بری چیزیں برے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں. تو اس کو حدیث کہتی ہے اللہ چونکہ خود پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، تو اللہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ مرسلین. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دے رکھا ہے جو رسولوں کو دے رکھا تھا. وہ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولوں پاک چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ پاک چیز جسم میں جائے گی تو جسم سے نکلنے والا عمل قبول ہوگا. اگر جسم میں ناپاک چیز جائے گی تو نکلنے والا عمل قبول نہیں ہوگا. میں اس کو یوں کہتا ہوں، اگر گندا تیل ڈالو گے گاڑی میں تو گاڑی کبھی بھی ٹھیک نہیں چلے گی. پیور اور اچھا تیل ایک نمبر ڈلے گا تو گاڑی بالکل ٹھیک چلے گی. یہ جسم اسی پہ کام کرتا ہے جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے، وہی کام کرے گا. حرام پیٹ میں گیا تو یہ جسم حرام کاموں میں جائے گا، اگر حلال پیٹ میں گیا تو یہ جسم حلال کاموں پہ جائے گا. ہمارے کاموں کا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ ہے. جیسی خوراک ہے ویسا جسم کام کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ میرے پیٹ میں جو جا رہا ہے میں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھوں، میں اس کا پتہ کروں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں. یا میری اولاد کے پیٹ میں جو جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی ضرب تقسیم حساب کتاب ہونا چاہیے، یہ آ کہاں سے رہا ہے. خدا نخواستہ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو کبھی امید نہ رکھو اس سے حلال کی کہ یہ کچھ حلال کرے گا. آپ زمیندار لوگ اکثر بیٹھے ہیں جو زمینوں کا کام کرتے ہیں، جس پودے کو جڑ میں کیڑا لگ جائے اس پودے سے کبھی پھل ملا کرتا ہے؟ جس کی جڑ خراب ہو گئی اس سے پھل نہیں ملتا. جس نسل کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس نسل سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھو. اس لیے اب انسان تھوڑے ہیں، حیوان زیادہ ہیں.
پڑھا لکھا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہے، بظاہر بڑا سوٹڈ بوٹڈ اچھا انسان ہے، لیکن وہ اندر سے پورا بھیڑیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ تعلیم کی کمی تو نہیں ہے، عہدہ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، بظاہر دیکھنے میں بابو بھی ہے، بظاہر دیکھنے میں امامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، آپ کہتے ہو تو بڑا اچھا بھلا انسان ہے، لیکن واہ پینڈ دی دے رہے یا دا لگن دی دے رہے، ساری کہانی انسان کو کھل جاتی ہے. یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی حیوان ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس کا نتیجہ ہے جو پیٹ میں جا رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو پیٹ میں ڈالا گیا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ جسم صحیح کام کرے اور اچھے کام کرے تو ضروری ہے کہ جسم میں ڈالی جانے والی خوراک بھی اچھی ہو. اس کو اللہ کہتے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو. اللہ نے عمل کو خوراک سے جوڑا ہے. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اگر کوئی میرے سے 2 لفظوں میں پوچھے نا کہ اس وقت پوری امت پہ زوال کیوں آیا ہے، 2 لفظی بات سوال ہے، مسلمانوں پہ یہ حالات کیوں آ گئے اور امت اجتماعی طور پہ زوال کا شکار کیوں ہو گئی، تو ایک لفظی جواب ہے، خوراک خراب ہو گئی. یاد رکھو ہمارے جسم کے کام کا ہماری خوراک سے بہت تعلق ہے. جو ہم کھاتے ہیں اس کے مطابق جسم کام کرتا ہے. ایک تو مسئلہ ہے نا حلال حرام کا، جس کو بھی ہم بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی انسانی باڈی کا تعلق اس کی خوراک کے ساتھ ہے. خوراک صحیح ہوگی باڈی ٹھیک کام کرے گی، خوراک خراب ہوگی باڈی خراب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دسترخوان پہ پراٹھا کھایا، ساتھ انڈا کھایا، ساتھ سالن کھایا. وہ سالن بھی بہت ساری چیزوں سے بنا ہے، اس میں آلو بھی ہے، سبزی بھی ہے، گھی بھی ہے، مسالے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں. پھر اوپر سے چائے بھی پی لی، ساتھ کو دہی رائتا بھی کھا لیا، کو مکھن ملائی بھی کھا لی. اتنا کچھ جو اب پیٹ میں ڈالا ہے تو یہ اٹھ کے کام کرے گا؟ اس کو تو نیند چڑھے گی، یہ سوئے گا. 2 گھنٹے اب اس کو چھوڑ دو، یہ کام نہیں کر سکتا. پھر دوپہر کا دسترخوان لگ گیا، دوپہر بھی خوب پھوڑا اور کھایا، سالن بھی اور رائتے بھی اور پلاؤ بھی اور بریانیاں بھی، اور اوپر سے تڑکے والے سالن بھی، کڑھائیاں بنی ہوئی ہیں، اور پھر ساتھ چٹنیاں بھی اور اچار بھی، اور اس کے اوپر اب میٹھا بھی کھا رہا ہے. کسٹرڈ ہو گئی، کھیر ہو گئی، آئس کریم ہو گئی، اس کے اوپر سے بوتلیں چڑھا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کام کرے گا؟ یہ کہے گا مجھے چارپائی دو، میں نے 2 گھنٹے سونا ہے، اب نیند آ گئی ہے. عصر کا وقت ہوا، پھر ایک تہ لگے گی چائے کی. وہ اکیلی چائے نہیں ہے، اس میں ساتھ بسکٹ ہے، کوئی ساتھ برگر ہے، کوئی ساتھ پیزا ہے، کوئی لٹرم پٹرم. پھر 4 گھنٹے گزرے، پھر ایک تہ لگے گی. یہ جسم کیا کام کرے گا؟ یہ جسم کوئی کام نہیں کرے گا، یہ صرف آرام کرے گا. اس آرام کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پروڈکشن مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی ورائٹی اور کوالٹی کی چیز مسلمان نہیں بناتے. کوئی شے نکال لو، اچھے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں؟ باہر سے. اچھی گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ باہر سے. اچھے جوتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ باہر سے. اچھی اینکیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ باہر سے. کوئی پروڈکشن اٹھا لو، وہ باہر کے لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کوئی نہیں کر رہے. مسلمان اپنا اسلحہ بھی ان سے خریدتے ہیں. کتنی پاگل پنے کی بات ہے کہ سن اسلحہ دو اسی تو مارنا ہے. یہ ایسے ہی ہے، آپ کہو یار یہ چھری مجھے دو، میں نے آپ کو ہی مارنی. ہم ہر چیز باہر سے خرید رہے ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں بناتے. وجہ کیا ہے؟
کہ ہم آرام پرست قوم ہیں، ہم کام والی قوم نہیں، ہم آرام والی قوم ہیں، ہم کام والی قوم نہیں ہیں۔ میں اکثر سناتا ہوں، ہم گلگت جا رہے تھے، گلگت، تو راستے میں ایک جگہ وہ لینڈ سلائیڈنگ سے روڈ بلاک ہو گئی، تو مقامیوں سے، ہم فجر کا وقت تھا، ہم نے فجر شجر پڑھی، ہم نے مقامیوں سے پوچھا یار یہ کب تک کھل جائے گی؟ وہ کہنے لگے جی دعا کرو چائنا والے آ کے کھول دیں تو 12 بجے آپ اپنے راستے پہ روانہ ہو جاؤ گے، اور اگر پاکستانیوں نے کھولنی ہے پھر آپ کی شام یہیں ہو جائے۔ ہم نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی چائنا والی ٹیم صبح 5 بجے اپنے کام پہ ہوتی ہے، شام 5 بجے سوئی چڑھتی ہے اور وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو ہماری پاکستانی ٹیمیں ہیں اور ہماری پاکستانی کمپنیز کے لوگ ہیں کا وہ 10-11 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 1-2 بجے کام پہ آتے ہیں، تو خود ہی شام آپ کو ہو جائے گی، 5-6 بج جائیں۔ ہماری خوراک کا تعلق ہماری باڈی کے ساتھ ہے، اچھا پیٹرول ڈلے گا تو باڈی صحیح کام کرے گی، غلط پیٹرول ڈلے گا باڈی کبھی بھی صحیح کام نہیں کرے گی۔ پھر اس کے اوپر ہماری ورزش کوئی نہیں، سارا دن کھاؤ اور پڑے رہو، کھاؤ اور پڑے رہو، کھاؤ اور پڑے رہو، کوئی ورزش نہیں، جسمانی کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ ہم ایسے کام تلاش کرتے ہیں جس میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ پراپرٹی ڈیلنگ کیا ہے؟ پراپرٹی کا جو کاروبار بن گیا، بڑا بزنس بن گیا، یہ کیا ہے؟ صفر کام نہیں ہے اس میں، نہ ہاتھ چلنے ہیں نہ پاؤں چلنے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہے، بوتلیں پی رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور سودے بیچ رہا ہے، جسمانی کوئی ورزش نہیں۔ خیر پراپرٹی تو میں نے ایسے بیچ میں ایک نام لے دیا، لوگ حلال بھی کما رہے ہیں، سچ پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مجموعی ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم آرام پرست قوم ہیں، ہم کام نہیں چاہتے۔ پھر ایمان والے کو اللہ نے روزے دیے تھے کہ تو روزے رکھ، ہفتے میں 2 روزے ہیں، سوموار کا جمعرات کا، سنت ہے، آپ نے ساری زندگی رکھا کہ کوئی باڈی کی اوور آلنگ ہو جائے، کو اندر جو کچھ تو نے ڈالا ہے اس کا کچھ حساب کتاب سیدھا ہو جائے۔ وہ روزے بھی گئے، ہفتے میں 2 روزے ہوں تو مہینے کے کتنے بنے؟ 8 روزے، اور پھر ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 15 چاند کی سنت ہیں، آپ نے ساری زندگی رکھے۔ یہ 3 روزے بھی ساتھ شامل کر لو، 11 روزے ہیں، تو ایک باڈی جو 11 دن بھوکی رہے اور 19 دن کھانا کھائے، اس کی خود بخود اوور آلنگ ہوتی رہے گی اور وہ کتنی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور اگر جسم کی کوئی اوور آلنگ نہیں ہے اور 30 دن کھانا ہے اور دبا کے کھانا ہے، میں کہتا ہوں آخری سمجھ کے کھانا ہے، وہ سمجھتا ہے اس تو بعد لبڑا ہی نہیں، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ کام بالکل نہیں ہے اور باڈی کی کوئی اوور آلنگ نہیں ہے، تو پھر گاڑی خراب ہوگی، کچرا پھنسے گا، پھر معدے تباہ ہوں گے، پھر بیماریوں کا پلندہ بنے گا۔ آپ میڈیکل سٹور والوں سے جا کے پوچھو سب سے زیادہ دوائی کون سی بکتی ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، سب سے زیادہ بکنے والی دوائی معدے کی ہے، کیونکہ کام ہے کوئی نہیں۔ تو اپنے کام ٹھیک کرنے کے لیے اپنی خوراک کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اس وقت زوال کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی خوراک ہے۔ باقی حدیث کا کچھ حصہ ہے وہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك